بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید۔ ناظرین، بالآخر حق اور سچ کی فتح ہو گئی۔ سعد رضوی کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ طریق لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی جلد کھلی فضا میں ہوں گے۔ ناظرین، سعد رضوی کے خلاف حکومت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سعد رضوی کی مزید نظر بندی کی حکومت کی درخواست مسترد کر دی۔ آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ 10 جولائی کو طریق لبیک کیا تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے۔ جسٹس قاسم خان، سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ، اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے حافظ سعد رضوی کے کیس کے اہم پہلوؤں کا جائزہ کیوں لے کر گئے؟ اس کیس کی اہم سماعت بند کمرے میں کیوں ہوئی؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے حافظ سعد رضوی کا جیل سے باہر آتے ہی کیا لائحہ عمل ہوگا، اور طریق لبیک کی مجلس شورا 10 جولائی اور اس کے بعد ہونے والی پیش رفت کے لیے کیا کیا انتظامات کر رہی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کی اہم ڈسکشن تو چلتی رہے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، حافظ سعد رضوی کو 12 اپریل کو لاہور کے ایک مشہور و معروف مقام سے حراست میں لیا گیا اور ان کو پہلے 1 مہینے کی نظر بندی کے لیے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا۔ دراصل اس گرفتاری کا پس منظر یہ تھا جو ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ طریق لبیک فرانس کے سفیر کے خلاف ایک بھرپور مہم چلانے جا رہی تھی، اور اس سلسلے میں طریق لبیک فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے تک بھرپور افرادی قوت کے ساتھ لانگ مارچ کرنے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے حکومت کافی بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ طریق لبیک اس مشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت نے ایک بڑا اقدام اٹھایا اور 12 اپریل کو طریق لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیا۔ حکومت نے سوچا تھا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، لیکن حافظ سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں ایک گمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور پورے ملک میں طریق لبیک کے کارکنان سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف بھرپور احتجاج کرنے لگ پڑے۔ احتجاج کا سلسلہ بڑھا تو غیر ملکی طاقتوں نے پاکستان کو آگ میں دھکیلنے کا منصوبہ بنایا، جس کو وہ کافی حد تک کامیاب بھی کروا چکے۔ بیرونی طاقتوں نے حکومت اور طریق لبیک کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے ملک کو آگ میں دھکیل دیا، اور اس ہفتے لاہور کے کئی علاقے آگ کے مناظر پیش کرنے لگے۔ پورے 1 ہفتے کی گمسان کی جنگ کے بعد بڑی تگ و دو سے حالات معمول پر آ گئے، مگر پھر بھی طریق لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی بدستور جیل میں ہی رہے۔ ایسا ہی چلتا رہا اور حکومت نظر بندی ختم ہونے سے پہلے ہی ہائی کورٹ میں اپیل کر کے سعد حسین رضوی کی نظر بندی کی مدت بڑھا لیتی، لیکن اب کی بار حکومت ایسا کروانے میں ناکام رہی۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ ہر بار کی طرح حکومت پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ سعد حسین رضوی کی رہائی کے بعد ملک ایک بار پھر احتجاج کی کیفیت میں آ جائے گا، اور خطرہ ہے کہ اس احتجاج کے دوران کوئی تخریبی کارروائی نہ ہو جائے۔ پنجاب حکومت کی اس درخواست کو سننے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم خان نے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا، جس میں جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس عالیہ نیلم۔ اس 3 رکنی بینچ نے کل بروز جمعہ تقریباً 12:30 بجے کیس کی سماعت کی۔ ناظرین، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی کیس کی سماعت کے دوران کمرہ عدالت کے دروازے بند کیے جائیں، لیکن اس بار ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ اس بار لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کے لیے ان کیمرہ سماعت کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے کمرہ عدالت کے دروازے بند کر لیے گئے، اور عدالت کے کمرے میں طریق لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی، ان کے وکلاء اور حکومتی کمیٹی کے نمائندے موجود رہے، باقی سب کو باہر نکال دیا گیا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ کل کی ہونے والی پیشی میں پولیس کی بھاری نفری لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں لاہور ہائی کورٹ کے اطراف تعینات تھی۔ اتنی نفری آج تک کسی بھی کیس میں بھی نہیں تعینات کی گئی، حالانکہ کئی بار اتنے بڑے سیاستدان یہاں پیش ہوتے رہے جیسا کہ شہباز شریف وغیرہ، مگر کبھی اتنی بڑی تعداد میں پولیس کو تعینات نہیں کیا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ پورے لاہور کی پولیس کو ہی لاہور ہائی کورٹ میں بلا لیا گیا ہے۔ جب حافظ سعد حسین رضوی کو پیشی کے لیے پولیس کی وین میں لایا گیا تو ان پر پھول کی پتیاں نشاور کی گئیں، اور لاہور ہائی کورٹ کا احاطہ بھی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا، اور اس طرح استقبال کے ساتھ حافظ سعد رضوی کو کمرہ عدالت لایا گیا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ تقریباً 12:30 بجے 3 ججز کی موجودگی میں کیس کی سماعت ہوئی۔ حکومت پنجاب کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس پیش ہوئے، اور حافظ سعد حسین رضوی کی طرف سے وکلا کی ایک بڑی ٹیم پیش ہوئی، جس کی قیادت برہان معظم ملک نے کی۔ کیس کی سماعت بڑے ہی آرام دہ ماحول میں ہوئی، اور ججز نے دونوں فریقین کے لیے دلائل تفصیل سے سنے۔ ان کیمرہ یعنی کہ بند کمرے میں اس کیس کی سماعت اس لیے کی گئی تھی تاکہ کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ ججز نے اس آپشن کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ احاطہ عدالت میں طریق لبیک کے کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ امن و امان کی فضا قائم رکھنے کے لیے ان کیمرہ سماعت کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین، سماعت کے بعد عدالت نے نظر بندی میں تصویر کی حکومت کی درخواست مسترد کر دی۔ گزشتہ سماعت پر لاہور ہائی کورٹ میں سعد حسین رضوی کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی تھی۔
عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے تھے کہ صوبائی حکومت کی سعد رضوی کے خلاف کارروائی امن و امان کے لیے ہے۔ کالعدم طریق لبیک پاکستان کی وجہ سے پورا ہفتہ امن و امان کی صورتحال خراب رہی۔ اطلاع تھی کہ سعد رضوی کی رہائی کے بعد احتجاج دوبارہ شروع ہو جاتا۔ یہ ریمارکس عدالت نے پچھلی سماعت میں دیے تھے، لیکن اس بار عدالت نے طریق لبیک کے حق میں ریمارکس دیے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ اس کیس میں کسی بھی ملزم کو اتنی دیر تک نظر بند نہیں رکھا جا سکتا۔ 3 ماہ ہونے والے ہیں، ہم اس کیس پر مزید نظر بندی کے احکامات جاری نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس قاسم کی زیر نگرانی یہ آخری بڑا کیس تھا جس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اور اب 6 جون کو نئے چیف جسٹس اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ناظرین، اب جس بنا پر حافظ سعد رضوی کو نظر بند کیا گیا تھا اس کیس میں تو اب مزید حافظ سعد رضوی کو نظر بند نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت کسی اور کیس میں حافظ سعد رضوی پر دوبارہ گرفتاری ڈال دے گی، کیونکہ حکومت کو خطرہ ہے کہ سعد رضوی کی رہائی کے بعد طریق لبیک ایک حکومت مخالف ایک نئی مہم کا آغاز کر دے گی، جس کی وجہ سے ملک ایک بار پھر افراتفری کی حالت میں چلا جائے گا۔ اب ناظرین، 10 جولائی کو حافظ سعد رضوی کی نظر بندی کو 3 ماہ پورے ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ ہائی کورٹ کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ حکومت مزید حافظ سعد رضوی کو اس کیس کی بنیاد پر نظر بند نہیں کر سکتی، لیکن اب قصہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت کسی اور کیس میں حافظ سعد رضوی کو دوبارہ حراست میں لے لے گی۔ اس بات کا خدشہ حافظ سعد رضوی کے وکیل نے کیا کہ ایسا ممکن ہے کہ حکومت کسی اور کیس میں حافظ سعد رضوی کو گرفتار کر لے۔ ناظرین، اب طریق لبیک اپنی بھرپور تیاری کر رہی ہے اور 10 جون کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے تاکہ اپنے امیر کا بھرپور استقبال کیا جا سکے۔ اور آج بروز ہفتہ طریق لبیک کی مرکزی مجلس شورا کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ کیسے 10 جولائی کو حافظ سعد رضوی کی رہائی پر بھرپور استقبال کرنا ہے، اور اس سلسلے میں پورے پاکستان کی طریق لبیک کے کارکنان کو مؤثر کمپین چلانے کا کہا گیا کہ 10 جولائی کو ایک تاریخ رقم کرنی ہے۔ If you can announce a little bit what happened in the court. انہوں نے جو ایکسٹینشن تھی نا اس کو الاؤ نہیں کیا، الحمدللہ ختم ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ اب جتنے 5-7 دن رہ گئے ختم ہو جائے گی تو اس میں یہ ختم ہو جائے گی۔ جو دن رہ گئے ہیں اس کے بعد پہ روکار جائے گی۔ روک کر نہیں جائے گی، انہوں نے آرڈر کر دیا ہے۔ پرفیکٹ، آرڈر کر دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ سو 11 جولائی تک انشاءاللہ تعالی ہاں جی، he'll be outside 10th of July انشاءاللہ تعالی۔ اندر ہی ہے جی گاڑی میری۔ ناظرین، طریق لبیک کا 10 جولائی ہے، اس کے ایک دن کے بعد جب بھی حافظ سعد رضوی کی رہائی ہوگی تب ایک بہت بڑی تعداد کو کوٹ لکھپت جیل کے باہر اکٹھا کیا جائے گا، اور ایسی خفیہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ طریق لبیک کے لاکھوں کی تعداد میں کارکنان حافظ سعد رضوی کا استقبال کریں گے۔ جتنا بڑا جنازہ طریق لبیک کے بانی کا ہوا تھا اتنا ہی بڑا تعداد میں اب کوٹ لکھپت جیل کے باہر اکٹھی ہوگی، اور سعد رضوی کو ایک بڑے قافلے کی صورت میں کوٹ لکھپت جیل سے بھرپور استقبال کے ساتھ ان کی رہائش گاہ منتقل کیا جائے گا، جس کی وجہ سے حکومت کافی پریشان ہو گئی ہے۔ باقی کی تفصیل ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔